محترم سامعین، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگوں کا ایک ہدف ہے، ایک گول ہے، ایک مقصد ہے۔ سارے لوگوں کا، خصوصی طور پر مسلمانوں کا یہ گول ہے، مسلمانوں کی یہ تمنا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جہنم سے آزاد پا لے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ مسلمانوں کی یہی چاہت ہے، یہی وہ تمنا کرتے ہیں کہ وہ جہنم سے آزاد ہو جائیں، ان کو جہنم سے آزادی مل جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اور حقیقی معنوں میں یہی اصل کامیابی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ کہا کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَازَ، تو وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا میں زندگی صرف اور صرف ایک دھوکے کی زندگی ہے۔ تو اصل ہماری آپ کی جو کامیابی ہے، وہ کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جنت کے لیے تیاری کریں، اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کریں اور جہنم کے عذاب سے ہم اور آپ بچے رہیں۔ یہی اصل کامیابی ہے اور اسی کے لیے سارے لوگ محنت کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے وجوہات ہیں کہ جس کے بنا پر ہم اور آپ جہنم سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں اور جنت میں جا سکتے ہیں۔ آج کی اس خطبہ جمعہ کے اندر چند ایسے اسباب کو ذکر کریں گے جو ہمیں جہنم سے آزاد دلائیں گے، جو جہنم سے ہمیں چھٹکارا دلائیں گے اور جنت الفردوس میں داخل کریں گے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے توحید۔ توحید، اس پر میں گفتگو نہیں کروں گا، میں پہلے کر چکا ہوں اس پر گفتگو۔ دوسری چیز جو ہے وہ اخلاص، اس میں بھی میں گفتگو نہیں کروں گا، اس میں بھی بحث ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جو چیزیں ہیں تیسرے نمبر پر وہ ہے حسن اخلاق، حسن کردار۔ یعنی مسلمانوں کا اخلاق و کردار ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بدولت ایک مسلمان جہنم سے آزادی حاصل کر سکتا ہے اور جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ انسان کے حسن اخلاق ہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ دونوں راستہ طے کرتا ہے، یا تو جنت کا راستہ طے کرتا ہے یا جہنم کا راستہ طے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان حينا لينا قريبا حرمه الله على النار، جو شخص نرم مزاج ہے، آسانی پیدا کرنے والا ہے اور لوگوں کے قریب ہیں، فقد حرمه الله على النار، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص پر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا، ملنسار ہو کر رہنا اور اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہنا، خوش طبعی کے ساتھ رہنا اور اپنے مزاج میں اعتدال برتنا، یہی چیز ہے جو ہمیں جہنم سے آزاد دلائے گی۔ اور یہ حسن اخلاق اس قدر اہمیت کے حامل ہیں کہ بعض سلف صالحین پوری رات یہی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے اخلاق و کردار کو درست کر دے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ابو دردہ پوری رات تہجد پڑھتے ہیں اور صرف ایک دعا کرتے ہیں، اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ تو نے میری تخلیق کو، تو نے میرے چہرے کو، تو نے میرے باڈی کو، میری ساری بدن کو، میرے سارے جسم کو تو نے اچھا بنایا، بہترین بنایا، فحسن خلقی، تو میرے اخلاق و کردار کو بہتر بنا دے۔ پوری رات دعا کر رہے ہیں۔ جب ایک ہی دعا بار بار کیے جا رہے ہیں تو اس موقع پر ام دردہ رضی اللہ عنہ نے ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، یا ابو دردہ آپ کو کیا ہو گیا؟ اب پوری رات ایک ہی دعا کیے جا رہے ہیں کہ اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی۔ کہنے لگا یا ام دردہ ان العبد المسلم يحسن خلقه
حتى يبلغ حسن خلقه الجنة ويسيء خلقه حتى يدخل سوء خلقه النار. کہتے ہیں ابو درداء، ایک مسلمان بندہ اپنے اخلاق کو صحیح کرتا ہے، اپنے کردار کو بہترین بنانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اچھے اخلاق اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے. اور وہیں پہ ایک شخص اپنے اخلاق کو برا بناتا ہے، اب لوگوں کے ساتھ برے سلوک کرتا ہے، اور یہی برے سلوک اور برا اخلاق اسے جہنم میں داخل کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس حسن اخلاق کی ترغیب دلاتے ہوئے اور اس کی قدر و منزلت کو اجاگر کرنے کے لیے بیان فرمایا کہ ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق وان صاحب حسن الخلق درجۃ صاحب الصوم والصلاۃ. کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو میزان میں، ترازو میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری بھرکم ہو. یعنی حسن اخلاق سب سے زیادہ بھاری بھرکم ہے، اور جو شخص حسن اخلاق کے مالک ہے ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا درجہ اس شخص کے مقابلے میں ہے جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہو اور پابندی کے ساتھ روزہ رکھتا ہو. تو پتہ یہ چلا کہ حسن اخلاق بھی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اور آپ جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، جہنم سے اپنے آپ کو نجات دلا سکتے ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس صفت کو اپنے اندر لاگو کریں، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہیں، بھائی بھائی بن کر رہیں، ہنس ہو کے ملیں، ملنسار ہو کے رہیں. یہی زندگی کا مقصد ہے. اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنا چاہیے. پہلی چیز جو ہے، دو چیزوں کے بعد اخلاص اور توحید، اخلاص کے بعد جو چیز تھی وہ ہے حسن اخلاق. اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کی پرورش کرنا. اگر کسی کے پاس بیٹی ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کو بیٹی دیا ہے، تو وہ اس کو زحمت نہ سمجھے بلکہ وہ اللہ کی ایک نعمت سمجھے. کیونکہ یہی وہ بیٹیاں ہیں کہ کل جب قیامت کے روز اب جائیں گے، جب قیامت کے روز اب جہنم میں جائیں گے، تو بیٹیاں دوڑتی ہوئی آئے گی اور اس جہنم کے بیچ میں ڈھال بن کے کھڑی ہو جائے گی. اور یہی وہ بیٹیاں جو آپ کے اور جہنم کے بیچ میں پردہ بن جائے گی. اسی لیے اگر کسی کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو تو وہ کسی کی اپنی بیوی کو برا بھلا نہ کہیں، اس کو ڈانٹے ڈپکے نہ، کیونکہ بیٹی کو لینا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہیں، اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے. وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتے ہیں، بیٹیاں بھی دیتے ہیں بیٹے بھی دیتے ہیں، جنہیں چاہتا ہے پانچ بنا کر رکھتا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں دیتا ہے. اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. تو اس لیے اگر کسی کے گھر میں اگر بیٹیاں پیدا ہو گئی ہو تو اس بیٹیوں کو زحمت نہ سمجھے بلکہ اس کی اچھی پرورش کریں، اس کو کھلائیں پلائیں، اچھی تعلیم دیں. کیونکہ یہی وہ بیٹیاں ہیں کہ کل قیامت کے روز آپ کے اور جہنم کے بیچ میں پردہ بن کے کھڑے ہو جائے گی، ڈھال بن جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش اور تربیت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا: من ابتلي من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار. کہ جو شخص ان بیٹیوں کے ذریعے سے کسی چیز میں آزمایا جائے، کسی مصیبت میں ڈالا جائے، لیکن ان مصیبتوں پر بھی ان کے وہ والد ان بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، ان کو اچھا بنائے، کن لہو سترا من النار، تو یہ عورتیں جہنم میں اس کے لیے پردہ بن جائے، یہ جہنم میں جانے نہیں دیں گے میرے بھائی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بیٹیوں کو زحمت نہ سمجھے، کیونکہ بیٹیاں بھی وہ چیز ہیں کہ جو ہمیں اور آپ کو جہنم میں جانے سے روکیں گے. اور جہنم میں آزادی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ بیٹیوں کی اچھی پرورش کریں، اور اچھی پرورش کے ساتھ ساتھ تربیت بھی اچھی دیں، کیونکہ یہی چیز ہے جو ہمیں جہنم سے بچانے والی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک مسکین عورت میرے پاس آئی، اس کے دونوں بازو میں دونوں طرف دو بچیاں بھی ہیں، دو بیٹی ہیں، دونوں میرے پاس آئی. جب وہ میرے پاس آ گئی تو میرے پاس 3 کھجور تھا، میں نے تینوں دے دیا ان کو. اس عورت نے ایک کھجور ایک بیٹے کو دیا، دوسرے کھجور ایک اور بیٹے کو دے دیا.
ایک اور بیٹی کو دے دیا، دونوں بیٹی تھی، دونوں کو دے دیا. ایک کھجور اس کے پاس تھا، وہ بیچاری اس کھجور کو کھانے ہی والی تھی، منہ کے قریب لے کے گئی تھی. اسی میں ان بچوں نے طلب کر لیا کہ ہم کو وہ بھی چاہیے. ماں قربان جائیے میرے بھائیوں ماؤں پر. آج ہم ماؤں کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، ماؤں کو نظروں کے سامنے سے گرا دینا چاہتے ہیں. وہ ماں جو ہم کو پال پوس کے بڑے کرتے ہیں، جو ماں ہمیں 9 مہینے تک پیٹ میں رکھتے ہیں، 2 سال تک دودھ پلاتی رہتی ہیں، اس ماؤں کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. کسی شاعر نے کیا کہا تھا کہ جب ہم نے ہوش سنبھالا تو سنبھالا ہے تم کو، جب تم نے ہوش سنبھالا تو سنبھالنے نہ دیا. میرے بھائیوں قربان جائیے ماؤں پر کہ دیکھیں کہ 3 کھجور ملا ہے، 3 میں سے ایک دے دیتے ہیں. ایک کھجور ہے، وہ مسکین عورت اس کو بھی کھانے والی تھی، کھانے ہی جا رہی تھی کہ طلب کر لیا. دونوں کو آدھا کر کے، اس کو آدھا دے دیا، آدھا اس کو دے دیا. خود بھوکی رہ گئی، کچھ نہیں کھایا. جب اس طرح کا عمل انہوں نے کیا، عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ عمل بہت پسند آیا. چنانچہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبی کے سامنے اس کا ذکر کیا کہ اس عورت نے اس طرح کا معاملہ کیا. کہا کہ ان اللہ اوجب لها بها الجنہ او اعتق بها له من النار، کہ یا تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیا ہے، یا پھر جہنم کو اس کے لیے آر بنا دیا ہے، جہنم کو، یا پھر اس کو جہنم سے اس کو دور کر دیا ہے. یا تو جنت میں داخل ہوگا کہا، یا کہا کہ جہنم کو حرام کر دیا ہے. یہ کس لیے تھا؟ بیٹیوں کی اچھی پرورش کی وجہ سے میرے بھائی اور دوستوں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بیٹیوں کی اچھی پرورش کریں، اس کی زحمت، اس کو زحمت نہ سمجھے. وہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچانے والے ہیں. اسی طریقے سے جہنم سے آزادی کے ایک بہت بڑے سبب جو ہیں وہ ہے کہ مسلم بھائی کے عیب کو چھپانا. آج ہم اور آپ بڑے ہی فخر کے ساتھ کسی کے اگر کوئی عیب مل جائے ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، اس کے پاس جا کے بیان کرتے ہیں، وہاں بیان کرتے ہیں، چوک میں جا کے، دکان میں جا کے بیان کرتے رہتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، جبکہ عیب کو چھپانا، کسی مسلمان بھائی کی طرف سے دفاع کرنا، یہ دفاع کرنا بھی جہنم سے آزادی کے سبب میں سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذب عن ارض اخیہ کان علی اللہ حقا ان یعتقہ من النار، کہ جو شخص کسی مسلمان کی عزت و آبرو کے ساتھ کوئی اگر کھلواڑ کرتا ہے اور اس کے بھائی کی طرف سے وہ اگر دفاع کرتا ہے، یہ چیز اس کو جو جہنم سے دور کر دیتا ہے، جہنم سے الگ کر دیتا ہے، جہنم سے بچا دیتا ہے. تو اگر کسی شخص کے سامنے کوئی کسی کی برائی بیان کرے تو اس کے ساتھ پروپیگنڈا نہ کرنے لگ جائے، اس کے ساتھ غیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں، بلکہ اس کو سمجھائیں غیبت کرنا اچھی بات نہیں ہے، تم باز رہو، اس کی حوصلہ شکنی کریں، اس کی حوصلہ کو بلند مت کیجیے. کوئی بھی اگر کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں فوراً آپ ٹوک دیں کہ تم منہ بند کر کے رکھو، ایسی باتیں ہرگز نہ نکالو. تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، جہنم سے آزادی کا سبب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے. اسی طریقے سے ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ ہے تقویٰ. تقویٰ ہم نے شروع میں بتایا تھا، اخلاص ہونا چاہیے، توحید ہونا چاہیے، اور تقویٰ بھی ہونا چاہیے. تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو جہنم سے نجات دلاتا ہے، جہنم سے بچنے کے سبب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے تقویٰ. تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ یعنی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرنا. تقویٰ کا لفظ وقایہ سے بنا ہوا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے ڈر سے، برائی سے اجتناب کرنا، برائی سے بچے رہنا، یہی تقویٰ کی علامت ہے، یہی تقویٰ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. کہا کہ اس جہنم میں ہر ایک شخص کو گزرنا ہی گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر شخص کو جہنم میں گزرنا ہی ہوگا، ہر شخص کو جہنم میں جانا ہی ہوگا. اور یہ آپ کے رب کی جانب سے حتمی فیصلہ ہے، یہ آپ کے رب کی ذمہ داری ہے کہ سارے لوگوں کو جہنم سے گزرنا ہوگا. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ان لوگوں کو ہم جہنم سے نکال لیں گے جو متقی ہوں گے، جنہوں نے تقویٰ اختیار کی ہوگی. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو ظالم ہوگا، جو ظلم کرنے والے ہوں گے، جو اللہ کی باتوں کو نہیں ماننے والے ہوں گے، اس کو جہنم میں جھونک دیں گے، اس میں وہ سڑیں گے، گلیں گے، مریں گے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی. تو میرے بھائی اور دوستو،
یہ تقوی بھی بہت بڑی چیز ہے جہنم سے بچنے کے لیے، جیسے کہ اس آیت سے پتہ چلا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور اچھے اخلاق، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرتے ہیں۔ پھر سوال کیا، وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں ڈالنے والی ہے؟ تو بتایا کہ الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ، یعنی منہ اور شرمگاہ ایسی دو چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ لہذا ان دونوں چیزوں کو کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سارے فسادات کا جڑ، بہت سارے نقصانات کا جڑ، بہت ساری برائیوں کا جڑ یہی دو چیزیں ہیں، منہ اور شرمگاہ۔ یہ دونوں ہی سے لوگ زیادہ تر برائی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ منہ سے جھوٹ بولنے سے اجتناب کریں، غیبت کرنے سے اجتناب کریں، حرام کھانے سے اجتناب کریں، اور ہر طریقے سے برائی سے اجتناب کریں، اور اسی طریقے سے شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ اس کو صرف جائز راستوں میں استعمال کریں، غلط راستے میں ہرگز نہ جائیں، اپنی شہوت کو غیر صحیح طریقے سے پورا مت کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظین الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانکم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ کہتے ہیں کہ جو شخص والذین هم لفروجهم، جو شخص اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں، لیکن اپنی جو بیویاں ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ یا ان لولیوں کے ساتھ جو ان کے ماتحت میں ہیں، ان کے سامنے اگر نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، کوئی ملامت کی بات نہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، دوسرا راستہ ڈھونڈتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سرکش ہیں، یہی لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس چیز سے اجتناب کریں، اپنے منہ کو کنٹرول میں رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اللہ کے راستے کو، تقویٰ کو اختیار کریں۔ تقویٰ کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا ہے، ڈھانپ دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جو جنت ہے اس کو وہ ان چیزوں سے ڈھانپا گیا ہے جو انسان کو ناپسند ہوتا ہے، اور جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی شہوات کو کنٹرول میں رکھیں اور اس چیز کو بھڑکنے نہ دیں۔ اگر بھڑکے تو جائز راستہ ہے، اسی سے آپ اپنائیں، اسی سے اپنے شہوات کو کم کریں، دوسرے راستے کو ہرگز اختیار نہ کریں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اسی طریقے سے جہنم سے نجات پانے کا ایک بہت بڑا جو ذریعہ ہے وہ ہے دعا کرنا۔ دعا کرنے سے بھی اللہ رب العالمین جنت سے، جہنم سے آزادی دے دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ کہتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا، جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم سے اس عذاب کو ٹال دے، ہٹا دے، ہم سے اس عذاب کو ختم کر دے، ان عذابها كان غراما، بلا شبہ اس کی جو عذاب ہے، اس کی جو سزا ہے، اس کا جو عذاب ہے، چمٹ جانے والے ہیں، انسان کے اندر چمٹ جانے والے ہیں۔ انها ساءت مستقرا ومقاما، بلا شبہ یہ جو ہے، یہ انها ساءت مستقرا ومقاما، یہ رہنے کے اعتبار سے اور قیام کرنے کے اعتبار سے بہت ہی بری جگہ ہے۔ لہذا ہمیں اس جہنم سے بچائے رکھ۔ تو اللہ رب العالمین، اگر ہم اس طرح دعا کرتے ہیں تب بھی اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے نجات دے گا، اور یہ بھی ایک سبب ہے دعا کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الجنة 3 مرات فقالت الجنة اللهم ادخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم اجره من النار، کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے 3 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں تو جنت میں داخل کر دے،
تو جنت خود کہتا ہے کہ اللہ تیرے اس بندے کو تو جنت میں داخل کر دے. اور جو شخص جہنم سے پناہ مانگتا ہے 3 مرتبہ تو جہنم خود کہتا ہے، جہنم خود کہتی ہے اے اللہ تیرے اس بندے کو جہنم سے آزادی دے دے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ دعا کرتے رہیں اللہ ہمیں جہنم کی عذاب سے محفوظ رکھے، دعا کرتے رہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اس قدر سکھاتے تھے جس قدر کوئی سورہ سکھا رہے ہو. یعنی جہنم سے بچنے کی دعا اس قدر سکھاتے تھے جس طریقے سے ایک سورہ یاد کراتے ہوں، جس طرح سورہ یاد کراتے ہیں اس طریقے سے دعا سکھاتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں جہنم کی عذاب سے، قبر کی عذاب سے، زندگی اور موت کی فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ دعا بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارہا کہا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بار بار دعا کرتے تھے اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر، دنیا میں بھی ہم کو بہتری عطا کر اور آخرت میں بھی بہترین عطا کر اور وقنا عذاب النار اور ہمیں جہنم کی عذاب سے بچائے رکھ. اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جہنم کی عذاب سے بچنے کی اللہ سے دعا کرتے رہیں. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں جہنم کی عذاب سے اور قبر کے عذاب سے تو ہمیں بچائے رکھ، محفوظ رکھ. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جو انسان کو جہنم سے بچاتی ہے. کیا ہے؟ جو شخص 40 روز بجماعت نماز پڑھتا ہے وہ شخص بھی ایسے ہیں جو جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. جی ہاں، اگر کوئی شخص 40 روز جماعت کے ساتھ وقت پر نماز پڑھتے ہوں تب بھی وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی للہ 40 یوما فی الجماع ویدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءتان، براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق. کہتے ہیں کہ جو شخص 40 روز جو شخص 40 روز نماز پڑھتا رہے جماعت کے ساتھ اس حال میں کہ وہ تکبیر اولیٰ کو بھی پا لیتا ہو تو کتب لہ اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ براءتان، 2 براءت لکھ دی جاتی ہے. کیا براءۃ من النار، جہنم سے براءت لکھ دیا جاتا ہے، وہ براءۃ من النفاق اور نفاق سے بھی براءت کا اظہار کر دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص 40 روز تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو ایسا شخص بھی جہنم سے آزاد ہوتا ہے اور ایسے شخص کے اندر نفاق بھی نہیں ہوتا، نفاق بھی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس نماز کا اہتمام کیا کریں. اسی طریقے سے ایک اور سبب ہے، ٹائم بھی ہو گیا، ایک اور سبب ہے جو ہمیں اور آپ کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت کا اہتمام کرنا اور ظہر کے بعد 4 رکعت کا اہتمام کرنا. اور اسی طریقے سے ایک اور سبب ہے جو کہ مسلمان اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں روئے گر گڑائے. جو اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائے، آنسو بہائے تو ایسا شخص بھی جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلج النار رجل بقى من خشیت اللہ حتى يعود اللبن في الزرع. کہ وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو شخص اللہ رب العالمین کی ڈر سے آنسو بہاتا ہے. یعنی جو اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ثلاثۃ لا ترى اعینهم النار، کہ 3 شخص ایسے ہیں جس کی آنکھیں کبھی بھی جہنم کو نہیں دیکھے گی. وہ کیا ہے؟ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھیں ہیں جو اللہ کے ڈر سے روتا ہو، اور وعین حرست فی سبیل اللہ، اور ایک آنکھیں وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں پہرہ داری کرتے ہوں. وعین غزت
من محارم اللہ، اور وہ آنکھیں جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھتا ہو. یہ تین قسم کی آنکھیں، یعنی ان تین قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے. یہ لوگ بھی جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے اور جنت میں ان کا ٹھکانہ بن جاتا ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جسے کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین 7 آدمیوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا. ان میں ایک یہ بھی ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے خلوت میں اللہ رب العالمین سے دعا کرے اور اللہ کے ڈر سے رو پڑے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائے. یہ بھی جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کے سائے میں ہوگا. لہذا اور بھی بہت سے اسباب ہیں، لیکن یہ سارے بنیادی اسباب ہیں جس کو ہمیں اور آپ کو اپنانا بہت ضروری ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جس کو اپنا کر ہم اور آپ جہنم سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں اور ہم اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا سکتے ہیں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ. جب تک زندہ رکھ، صراط مستقیم پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.